آپ نے فرمایا مومن کا اسلحہ وہ دعا ہے، دعا مومن کا اسلحہ ہے جس کے ذریعے سے وہ دشمن شیطان سے حفاظت حاصل کرتا ہے۔ دعا بہت بڑا عمل ہے، تمام عبادات کا مغز دعا ہے۔ نماز کا مقصود دعا، روزے کے مجاہدے کا مقصود دعا، حج کا مشقت والا سفر اس کا مقصود دعا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا مقصود دعا، ذکر، تلاوت، بندگی، عبادات، جتنی آدمی اللہ کی خاطر بھوک کو، پیاس کو، گرمی کو، شدت کو، مختلف حالات کو اللہ کے لیے برداشت کرتا ہے، ان سارے مجاہدوں کا، مشقتوں کا، عبادات کا جو خلاصہ ہے وہ دعا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت کے ساتھ دعا کو جوڑو۔ ایاک نعبد یہ عبادت ہے، ایاک نستعین یہ دعا ہے کہ عبادت کا حاصل دعا ہے۔ ایک چیز اللہ چاہتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ عبادت ہے، جو اپنے بندے سے چاہتا ہے۔ ایاک نعبد، جو میں چاہتا ہوں وہ تم دے دو، وہ ہے عبادت، بندگی۔ تو بدلے میں کیا ہوگا؟ ایاک نستعین، جو تم چاہو گے وہ میں دے دوں گا، جو میں چاہتا ہوں وہ تم دے دو، بندگی۔ تو پھر جو تم چاہو گے وہ میں دے دوں گا۔ تو عبادت کا مغز دعا، عبادت کا خلاصہ ہے دعا۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، ایک روایت میں یوں فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ بندگی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ سے لینے کے لیے۔ نماز کے ساتھ ہمارا اللہ سے رشتہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق قائم ہوتا ہے۔ الصلاۃ صلۃ بین العبد ورب، نماز اللہ اور بندے میں ایک تعلق قائم کرتی۔ اس تعلق کا خلاصہ اور مقصود پھر کیا ہے کہ ہم اللہ سے جو چاہیں مانگ لیں۔ نماز کے ساتھ بنے گا رابطہ، اس رابطے کے واسطے سے ہم جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں، چونکہ ہمارا رابطہ ہو چکا ہے۔ تو نماز کے ساتھ رابطہ بنتا ہے، روزے کے ساتھ رابطہ بنتا ہے، حج کے ساتھ اللہ سے رابطہ بنتا ہے۔ عبادات کی کوئی بھی شکل ہو، عبادت کے ساتھ اللہ سے بندگی کا رابطہ قائم ہوتا ہے۔ لہذا جب رابطہ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے جو چاہیں مانگ لیں، جو چاہیں مانگ لیں۔ اس لیے عبادت کا مقصود دعا ہے، عبادت کا حاصل دعا ہے۔ اور دعا اللہ نے ہر مومن کو دی، اس کے لیے اللہ نے کوئی شرط نہیں لگائی، بلکہ ہر مومن کو دعا کی طاقت دی۔ الدعاء سلاح المومن، مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ ہر آدمی جیسے مسلح ہوتا ہے، ایسے اللہ نے دشمن شیطان کے خلاف ہر مومن کو مسلح کر دیا ہے۔ اور اسلحہ کیا ہے؟ دعا، کہ وہ دعا کی طاقت سے اپنے کام بنائے گا، اور وہ دعا کی طاقت سے دشمن سے بچے گا۔ تو دعا بہت بڑی طاقت ہے اور ہر مومن کا اسلحہ ہے۔ اسلحہ چھن جائے تو دشمن فوراً قتل کر دے گا، بندہ دفاع نہیں کر سکتا۔ لڑائی ہو اور اسلحہ نہ ہو تو موت ہے۔ آدمی کا اسلحہ گر جائے، چھن جائے تو موت ہے۔ تو مومن ہو اور صاحب دعا نہ ہو تو اس کی موت ہے۔ مومن ہو اور اس کی دعا میں طاقت نہ ہو
تو اس کی موت ہے، یہ شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو جائے گا، یہ شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو جائے گا۔ مومن صاحب دعا ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی نے ہر مومن کو صاحب دعا بنایا اور دعا کا رستہ کھولا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من فتح لہ باب الدعا، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، فتح لہ ابواب الرحمہ، اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ جس کو اللہ دعا کی توفیق دیتا ہے، قبول کرنے کا پہلے فیصلہ کرتا ہے تو پھر دعا کی توفیق دیتا ہے۔ پہلے اللہ اس کی قبولیت کا فیصلہ کر لیتا ہے، پھر کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے۔ تو جس کو دعا کی توفیق مل گئی اس کی قبولیت یقینی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو قبولیت کے یقین کے ساتھ، شک کے ساتھ نہیں کہ دعا کی توفیق مل گئی، اس کا مطلب ہے قبولیت کا فیصلہ پہلے ہو چکا ہے۔ اللہ قبول کرنے کا فیصلہ پہلے کرتا ہے، دعا کا دروازہ بعد میں کھولتا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، یہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے فرما رہا ہے۔ تمہارا رب کہتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ دعا اور قبولیت کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں۔ ادعونی استجب لکم، ادھر سے دعا تمہاری جائے گی، ادھر سے اللہ کی قبولیت آ جائے گی۔ کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، ادھر سے تمہاری دعا پوری کیفیت کے ساتھ اور پورے اخلاص کے ساتھ نکلے گی، ادھر سے اللہ کی قبولیت آ جائے گی۔ ادعونی استجب لکم، بیچ میں کوئی کسی حرف کا فاصلہ نہیں، دعا اور قبولیت ملے ہوئے۔ تم دعا کرو وہ تمہاری ذمہ داری، میں قبول کروں گا یہ میری ذمہ داری۔ تمہارے ذمہ مانگنا ہے، میرے ذمہ دینا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مانگنے سے اور دعا سے اعراض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ متکبر ہیں۔ جو اللہ سے نہیں مانگتے یہ متکبر ہیں، اور جو میرے دعا سے اور عبادت سے تکبر کرے گا میں اس کو ذلیل کر کے جہنم میں ڈالوں گا۔ اتنی سخت وعید ہے اللہ سے نہ مانگنے پر۔ دنیا میں کوئی آدمی کسی سے مانگو تو وہ پریشان ہوتا ہے اور ناراض ہوتا ہے، اور اللہ وہ ذات ہے نہ مانگو تو ناراض ہوتا ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے تم مانگو، تمہارے ذمہ مانگنا ہے میرے ذمہ دینا ہے۔ ابو معلق ایک صحابی تو وہ تاجر تھے، ان کو لینا تھا، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو انہوں نے ایک کرائے پر جانور لیا کسی آدمی کو کہ بھئی آپ مجھے فلاں مقام تک پہنچا دیں۔ وہ ابو معلق کو لے کر نکلا اور جنگل میں پہنچا، تو مال بھی تھا ان کے پاس، ظاہری بات تاجر تھے۔ تو جب وہ جنگل میں پہنچا بیابان میں تو اس کی نیت بدل گئی، اس نے ابو معلق کو قتل کرنا چاہا اور مال چھیننا چاہا۔ ایک آدمی ہے، کیا دفاع کرے گا؟ تو جنگل میں اتار دیا، تلوار سونت لی، نیزہ نکالا اور ابو معلق کو کہنے لگا کہ تمہیں قتل کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھئی تیرا مقصود مال ہے تو سارا مال لے لے، میری جان چھوڑ دے، مال سارا لے لے۔ اس نے کہا نہیں، مال بھی لوں گا قتل بھی کروں گا۔ جب وہ باز نہیں آیا قتل کرنے سے تو ابو معلق نے کہا مجھے اتنی مہلت دے دو میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں، آخری دفعہ نماز کا ہاں پڑھ لو۔
تو اس سے پہلے بھی بڑے آئے جنہوں نے نمازیں پڑھی اور یہ باتیں کی، تم بھی کر لو، جلدی کرو۔ انہوں نے وضو کیا، وضو کر کے مصلی پر آئے، نماز پڑھی، وہاں ویرانے میں نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما يريد اسألك بعزتك التي لا ترام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی۔ یہ 3 دفعہ دعا کی۔ ادھر وہ دعا سے فارغ ہوئے اور ادھر اس کا نیزہ چلنے لگا تو اچانک ایک گھوڑ سوار آیا، اچانک، اور اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور تلوار ہے، اور آتے ہی اس نے نیزہ پھینکا اور اس آدمی کے سینے سے پار ہوا اور وہیں وہ ڈھیر ہو گیا اور جل کے خاکستر ہو گیا۔ جب وہ جانے لگا گھوڑ سوار تو ابو مالک نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ کون ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے پہلا سوال، پہلی دفعہ دعا کی یا مغیث اغثنی، تو سارے آسمان کے دروازے بجنے لگے اور سارے آسمان پر ایک جنبش اور حرکت آ گئی اور آسمان ہلنے لگے۔ پھر جب تو نے دوسری دفعہ دعا کی تو پورے آسمان پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا کہ دعا مکروب، ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، ایک مصیبت زدہ کی دعا ہے، کون جائے گا؟ تیسری مرتبہ جب تو نے دعا کی تو میں نے اللہ سے کہا اے اللہ یہ ذمہ داری آپ مجھے دیں کہ میں اس مظلوم کی جا کر مدد کروں، تو اللہ نے مجھے اجازت دی اور میں ایک جھٹکے میں تیرے سامنے پہنچا۔ تیری دعا یہاں سے نکلی اور آسمان پہ لرزہ داری ہو گیا، آسمان کے دروازے بجنے لگ گئے کہ ایک مظلوم کی ہائے نے سارے آسمان کو ہلا کے رکھ دیا۔ یہ دعا کی طاقت ہے۔ ہم کہتے ہیں دعاؤں سے ہوتا کچھ نہیں، ایک مومن کی دعا آسمان کے دروازے ہلا کے رکھ دیتی، اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیتی۔ یا مغیث اغثنی، اور بالکل یہی واقعہ پیش آیا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ وہ بھی سفر میں نکلے یوں ہی اور جو لے جانے والا تھا ان کو جنگل میں اتارا تو وہاں بہت ساری کھوپڑیاں ہڈیاں پہلے سے پڑی تھیں کہ یہ عادی مجرم ہے، عادی قاتل۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہاں لے گیا، کہنے لگا آپ کو قتل کرتا ہوں، مال بھی لوں گا قتل بھی کروں گا۔ اور انہوں نے کہا بھائی چھوڑ دو، تیرا کام میں مال سے، تو مال لے لے، میری جان چھوڑ دے گا نہیں تو میں قتل بھی کروں گا۔ تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت کی اجازت دو، میں 2 رکعت پڑھ لوں پھر بے شک قتل کر دینا۔ تو 2 رکعت آئے مصلی پر، 2 رکعت پڑھی اور پھر دعا فرمائی یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ وہ دل سے نکلی، دل سے نکلی اور عرش کو چیر گئی۔ فرشتہ نظر آیا ایک دم سے اور اس کے ہاتھ میں گھوڑ سوار اور ہاتھ میں نیزہ، اور اس نے مارا اور اڑا کے رکھ دی۔ اللہ کی مدد آ گئی۔ تو زید بن حارثہ نے پوچھا بھائی تو کون ہے؟ کون ہے؟ تو اس نے کہا، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا میں جبریل ہوں۔ خود جبریل آئے کہ جب تو نے جو شخص یہ دعا کرے اور 3 دفعہ اللہ کو بلائے یا ارحم الراحمین 3 دفعہ، اللہ اس کی پکار پہ ضرور جواب دیتا ہے۔
اللہ اس کی پکار پہ ضرور، میں تو نے پکارا اور میں جواب بن کر آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، جنگ بات چیت ہوتی تھی، اللہ سے پوچھا یا اللہ جب آپ کا نمازی آدمی، روزے دار، مجاہد، اعمال والا آپ کو جب بلاتا ہے، دعا کرتا ہے، تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک، میں یوں جواب دیتا ہوں ایک مرتبہ لبیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جب آپ کا نافرمان بندہ آپ کو بلاتا ہے تو آپ کیسے جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں یوں کہتا ہوں 3 دفعہ لبیک لبیک لبیک، 3 دفعہ۔ اعمال والا بلائے میں 1 دفعہ کہتا ہوں لبیک، نافرمان بلائے میں 3 دفعہ کہتا ہوں لبیک، میں حاضر بندہ، میں حاضر، بول۔ جیسے ماں کو بچہ بلائے نا تو ماں محبت سے کہتی بیٹا جی میں آ گئی، بول کیا کہنا ہے، کیا مصیبت ہے، کیا درد ہے، کیا تکلیف ہے، بول۔ تو اللہ 3 دفعہ کہتا ہے لبیک لبیک لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ آپ کا نیک بندہ بلائے تو 1 مرتبہ لبیک اور آپ کا نافرمان بلائے تو 3 دفعہ لبیک، یہ کیا چکر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ نیک آدمی جب بلاتا ہے تو اسے اعتماد اپنی نیکی پر بھی ہوتا ہے، اسے اعتماد اپنی نیکی پر ہوتا ہے، اپنے تقوی اور عمل پر ہوتا ہے۔ اور برا فاسق جب بلاتا ہے اس کے پاس تو کچھ عمل ہوتا نہیں، تو وہ صرف میرے کرم پر اعتماد کر کے مجھے بلاتا ہے، اس کا اعتماد میرے کرم پر ہوتا ہے، میری ذات پر ہوتا ہے، اس لیے اس کا اعتماد بڑا ہے۔ تو جب وہ مجھے بلاتا ہے تو میں 3 دفعہ لبیک کہتا ہوں۔ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو اس حال میں کہ قبولیت کا یقین ہو، شک نہ ہو، شک نہ ہو۔ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو اچھا نیک آدمی مانگ رہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ادھر اللہ سے بات کی، یا اللہ نیک آدمی آپ دیتے کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں دے رہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو دیکھ رہا ظاہر، ہم دیکھ رہے ہیں اندر، یہ بے شک مجھ سے مانگ رہا ہے لیکن چونکہ یہ بکریوں کا چرواہا ہے تو یہ مجھ سے مانگ رہا ہے، پر اس کا دل بکریوں میں ہے، اس کا دل وہاں ہے، یہاں نہیں ہے، اور میں غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا کہ زبان سے مانگ رہا ہے دل سے نہیں۔ مجھے دل کی تڑپ دکھائے، مجھے دل کا سوال دکھائے، دل کا درد دکھائے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، تم تڑپ کے دکھاؤ، دل سے تڑپ کے دکھاؤ، تمہارا اللہ یوں فوراً قبول کرے گا۔ تقویٰ تو اس نے شرط ہی نہیں قرار دیا، اگر متقیوں کی اللہ سنتا تو غیر متقی کی کون سنتا؟ تقویٰ نہیں، وہ کہتا ہے تم دل سے مانگو، دل سے اندر کا درد مجھے دکھاؤ، ادعونی ادھر تمہاری دعا آئے گی، استجب لکم ادھر میری قبولیت آ جائے گی، بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، دعا مومن کا اسلحہ ہے، دعا مومن کی طاقت ہے، دعا سے لا يرد القضاء الا الدعاء، آپ نے فرمایا دعا تو تقدیر کو بدل سکتی، اللہ کا لکھا ہوا فیصلہ لوح محفوظ کا بدلا جا سکتا ہے دعا کی طاقت سے، دعا تو مقدر بدل دیتی، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ کائنات کی کسی چیز میں اتنی طاقت نہیں جتنی اللہ نے دعا میں طاقت رکھی۔ یہ اسلحہ اللہ نے ہر مومن کو دیا ہے، ادنا سے ادنا مومن، فاسق سے فاسق مومن، وہ اللہ سے دعا کے رشتے میں جڑا ہوا ہو۔ آج مانگنے کا دھیان ہی کوئی نہیں، دعاؤں کی طاقت کا پتہ ہی کوئی نہیں، اور دعاؤں کا اہتمام ہی کوئی نہیں۔
گلے ہیں، شکوے ہیں، حالات کا رونا ہے، رونا دھونا ہے، لوگوں کے آگے روتے ہیں، اللہ کے آگے کوئی نہیں رو رہا۔ کوئی ایک غریب نہیں دیکھا کہ جس کو غربت نے پریشان کیا اور مسجد میں آنسو بہا رہا ہو۔ کوئی ایک آدمی نہیں دیکھا کہ جس کو مہنگائی نے پریشان کیا مسجد میں آ کر آنسو بہا رہا ہو۔ کوئی ایک مضطرب تڑپنے والا نہیں دیکھا کہ جس کے پاس روزی نہ ہو، روٹی نہ ہو، اور وہ مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے رو رہا ہو، سجدے میں رو رہا ہو، آنسو بہا رہا ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے عوام میں کسی کو کوئی مسئلہ نہیں، سب کے سب مسئلے حل ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی روزی کا مسئلہ نہیں، کوئی بازار کا مسئلہ نہیں، اور کسی قسم کا کوئی کسی کو ٹینشن پریشانی کوئی نہیں۔ یوں مسجد خالی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی تڑپنے والا نظر نہیں آتا، جیسے کسی کو حاجت ہی کوئی۔ اگر حاجت ہے تو تڑپ رہا ہوتا، اگر ضرورت ہے تو مچر رہا ہوتا۔ غربت کی وجہ سے عزت بیچنے پہ تیار، بھوک اور روٹی کی وجہ سے ضمیر بیچنے پہ تیار، یہاں تک کہ ایمان کا سودا کرنے پہ تیار، لیکن مسجد میں آ کے اللہ کے سامنے رونے کو تیار نہیں۔ اور وہ کتنا بڑا قدردان ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک آدمی پر حاجت آئی، فاقہ آیا، ایک وقت کا فاقہ آ گیا، اور وہ فاقہ لوگوں کو نہ بتائے، چھپا لے اور اللہ کے سامنے ذکر کرے، اللہ کو بتائے، اللہ سے مانگے، لوگوں کو نہ بتائے، اللہ اس پہ اتنی قدر فرماتے ہیں، اتنی قدر فرماتے ہیں کہ 1 سال کی حلال روزی اللہ اس کے لیے لکھ دیتا ہے۔ کس نے لوگوں کو نہیں بتایا، مجھے بتایا، صحیح جگہ آیا، اس پر اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، 1 سال کی حلال روزی اس کے لیے اللہ لکھ دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا رواج ہی ختم کہ ہمارا اللہ سے تعلق نہیں، اللہ سے ہمارا رشتہ نہیں۔ دعائیں بتاتی ہیں کہ رشتہ کتنا مضبوط ہے، دعائیں موقع موقع کی بتاتی ہیں کہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک لقمہ کھائے اور اس پر کہے الحمدللہ، پھر لقمہ کھائے اس پہ کہے الحمدللہ، پھر ایک لقمہ کھائے اس پہ کہے الحمدللہ، اللہ اس بندے کے کھانا کھانے پہ بھی راضی۔ یہ کھانا کھا رہا ہے، اپنی بھوک مٹا رہا ہے، پر اللہ اس سے راضی ہو رہا ہے اور اس کی جنت بنا رہا ہے۔ ایک لقمہ، ایک گھونٹ پانی کا پیتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ، پھر ایک گھونٹ لیتا ہے کہتا ہے الحمدللہ، یہ ہر لقمے پر، ہر گھونٹ پر دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اس سے پینے اور کھانے پہ بھی راضی ہو رہا ہے، خوش ہو جاتا ہے اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کوئی آدمی اپنی تعریف پہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اللہ اپنی تعریف پہ خوش ہوتا۔ تعریف کسی کی کرو تو سبھی خوش ہوتے ہیں، پر فرمایا جتنا اللہ اپنی تعریف پہ خوش ہوتا ہے کوئی اتنا خوش نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، دعاؤں کا نہ ہونا بتا رہا ہے کہ رشتہ کمزور ہے، صلح نہیں ہے، اللہ سے صلح نہیں ہے، لہذا دعاؤں کی قبولیت بھی نہیں ہو رہی، چونکہ ہمارا رشتہ نہیں ہے اللہ سے، ہمارا تعلق کمزور ہے اللہ سے۔ دعاؤں میں رکاوٹ کیا ہے؟ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی ایک بڑی رکاوٹ ہے، پہلی رکاوٹ دعا کی قبولیت میں، وہ ہے دعا میں شک، دعا میں تردد، کہ دعا کریں اور شک ہو کہ دعا کر رہے ہیں ٹھیک ہے قبول ہو گئی ٹھیک ہے، نہ ہوئی تو نہ صحیح۔ بہت سارے لوگ تو منہ سے کہتے ہیں جی ساڈی تے سوندا ہی کوئی نہیں، ساڈی تے سوندا ہی کوئی نہیں، اسی اتنے گناہگار، ساڈی تے سوندا ہی کوئی نہیں۔ بھئی یہ تو آپ کو شیطان نے پڑھا دیا کہ سنتا نہیں، وہ تو شیطان کی بھی سنتا ہے، شیطان سے بڑے تو گناہگار کوئی نہیں۔
جو ساری دنیا کی ضلالت کا ذمہ دار، ساری دنیا کے کفر، شرک، گمراہی کا ذمہ دار، اس سے بڑا تو شیطان کوئی نہیں۔ شیطان نے جب اللہ نے کہا نا نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تجھ پہ لعنت، شیطان نے دعا کی، شیطان کی دعا ہے ربی انذرنی الی یوم یبعثون، اللہ میں ایک چیز آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے لمبی عمر، کہ آپ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دیں، مجھے موت نہیں دیں گے، مجھے پکڑیں گے نہیں، میری رسی کو لمبا کر دیں، مجھے قیامت کے دن تک آپ مہلت دے دیں۔ یہ شیطان کی دعا ہے، جبکہ اللہ لعنت کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جا تیری دعا قبول ہے، تو میں شیطان کو قیامت تک کے لیے لمبی زندگی دیتے ہیں۔ اتنی لمبی زندگی کسی کی نہیں ہے جتنی لمبی زندگی شیطان کو ملی، ابا آدم سے بھی پہلے کا ہے، اور قیامت کے دن تک رہے گا۔ اتنی لمبی زندگی اللہ نے شیطان کی دعا پر دی، تو دعا تو اللہ شیطان کی بھی قبول کر لیتا ہے۔ یہ کس نے کہا کہ ساڑی سنتا ہی کوئی نہیں، ہماری تو سنتا ہی نہیں؟ تو پہلا دعا سے رکاوٹ یہ ہے کہ آدمی کا دعا پر یقین نہ ہو۔ نہیں، دعا کرو پوری طاقت کے ساتھ، اور اللہ سے کہہ کر کہ یہ کام آپ کریں، یہ کام آپ کر کے دیں، آپ نے کر کے دینا ہے، میں نے کسی سے نہیں کروانا، آپ نے کر کے دینا ہے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، خامن جوانی میں چلا گیا، اولاد تھی کوئی نہیں، تو اکیلی عورت، تو ضروریات کے لیے بھی گھر سے باہر نہ جاتی، بڑی نیک خاتون تھی، گھر سے باہر جانا نہیں، خامن لانے والا ہے نہیں، بچہ اللہ نے دیا نہیں، تو کون لے کر آئے سودا سلب؟ تو پریشان ہے، ہنڈیا پکانی ہے، پیاز کوئی نہیں، تو مصلی بچھایا، نماز پڑھی، اور اللہ سے کہا یا اللہ تو پیاز لا کے دے، میں جانا نہیں، لانے والا اور کوئی ہے نہیں، تو لائے گا، تو کر کے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیل کو اٹھایا اور اس نے اپنے پنجوں میں پیاز لیا اور اڑان بھری، اڑتی اڑتی وہ آئی ان کے صحن میں اوپر، اور وہاں اس نے پنجے کھولے اور آ کر پیاز جھولی میں گرا، اور اللہ نے کہا رابعہ جب تو ہماری ہو گئی تو ساری دنیا تمہاری ہو گئی۔ اللہ سے ضد کر کے منوانا کہ یا اللہ میں نہیں کرنا، تو کرنا، اے تو کر کے دینے ہیں، یہ کر کے دو، مجھے یہ کر کے دیں، میں نے آپ سے کروانا ہے۔ یہ ضد، یہ اصرار، یہ اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی ضد کرے، کوئی اصرار کرے کہ نہیں آپ سے ہی لینا ہے، آپ سے ہی لینا ہے۔ نباتہ بن یزید ایک یمن کے آدمی ہیں، صحابہ کے لشکر میں، لشکر جا رہا تھا، یہ گدھے پر تھے، سواری تھی ان کی گدھا جس پہ سامان بھی تھا، تو ان کا گدھا مر گیا راستے میں۔ اب باقیوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں کہ اپنا سامان اٹھائیں، ہماری سواری پر آ جائیں، ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ تو نباتہ بن یزید نے کہا نہیں، تم جاؤ، روانہ ہو جاؤ، میں آ جاؤں گا پیچھے، خود ہی آ جاؤں گا۔ انہوں نے بڑا کہا نباتہ آپ آئیں، اپنا سامان لائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں گا، نہیں تم جاؤ۔ ان کو روانہ کر دیا، نباتہ بن یزید مصلی پر بیٹھ گئے، نماز پڑھ کے اللہ سے کہا اے اللہ یمن سے آیا ہوں تیرے دین کی مدد کے لیے، اور ایک گدھا ہے، میری کل پونجی ہے، اور وہ نہیں رہا تو میں کس کے اوپر سوال کروں اور محتاج بنوں، تو اے اللہ آپ میری مدد فرمائیں، میرا گدھا زندہ کر دیں، آپ تو قادر ہیں، قیامت میں بھی آپ نے زندہ کرنا ہے، آج ہی کر دیں۔
کیوں مجھے کسی کا محتاج بناتے ہیں؟ کیوں میں کسی اور کی سواری پہ جاؤں؟ میں نے نہیں جانا، میں نے اپنی سواری پہ جانا، میں نے کسی کی سواری پہ نہیں جانا۔ تم مجھے میرا گدھا زندہ کر کے دے۔ اللہ سے لاڈ کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ضد کر رہے ہیں۔ یہ ضد اللہ کو بڑی اچھی لگتی، بڑا پسند آتا ہے اللہ کو۔ اب وہ نباتہ ضد کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے گدھا دوبارہ زندہ کر دی، اور اسی پر بیٹھے اور سوار ہو کے قافلے میں پہنچے۔ اللہ سے ضد کر رہے ہیں، اللہ نہیں، میں گدھا اپنا ہی لینا ہے، میں کسی کی سواری پہ نہیں جاؤں گا، تو مجھے میری سواری دے۔ یہ ضد اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آج ہم مانگ رہے ہیں، دھیان کہیں اور ہے، مانگ رہے ہیں ادھر سے اور ذہن کہیں اور ہے کہ چلو وہاں سے بھی بندوبست کر لیں گے، وہی بھی خیال میں آ رہا ہے، وہاں سے بھی کچھ ہو جائے گا، وہ بھی خیال میں آ رہا ہے، اتوں بھی گل ہو سکتی ہے، اور مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ سب سے لا تعلق ہو کر ایک اللہ کے پاس آئیں، پھر دیکھیں وہ کام کیسے بناتا ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، سفر کر رہے تھے جنگل میں، پیاس کی شدت تھی، تو ایک کنواں نظر آیا، وہاں پانی پینے جا رہے ہیں، تو آگے دیکھا کہ ان سے پہلے ایک ہرن، پیاسا ہرن وہ پہنچا ہوا ہے، تو انہوں نے منظر عجیب دیکھا کہ ہرن آیا پیاس کی شدت میں، اس نے کنویں میں جھانکا تو پانی بہت نیچے تھا، تو اس نے ایسے آسمان کو دیکھا تو پانی اوپر آ گیا، کنویں کا پانی چڑھا اوپر آیا منڈیر تک، اور ہرن نے پانی پیا چلا گیا۔ پھر یہ پہنچے تو دیکھا پانی یہ بھی نیچے ہے، تو انہوں نے ڈھونڈا کوئی ڈول مل جائے، کوئی رسی مل جائے تاکہ اس کے ذریعے پانی نکالوں۔ پھر خیال آیا، اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں اشرف المخلوقات، میرے لیے پانی اوپر نہیں آیا، اور ایک ہرن کے لیے پانی اوپر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب ہرن آیا تھا اس نے دیکھا کہ پانی نیچے ہے، تو اس نے ڈول اور رسی تلاش نہیں کی، اس نے ہمیں کہا، اور تو جب آیا اور تو نے دیکھا کہ پانی نیچے ہے تو تو رسی تلاش کر رہا تھا، ڈول تلاش کر رہا تھا، تو تیرا اعتماد رسی اور ڈول پہ تھا، اس کا اعتماد اللہ کی ذات پہ تھا۔ ہماری دعائیں یہ ہیں کہ دعا بھی کر رہے ہیں، اسباب بھی ذہن میں گھوم رہے ہیں، کہاں سے کریں گے، کیسے کریں گے، کس سے کریں گے، ایک شکل یہ بھی سامنے آ رہی، ایک شکل یہ بھی سامنے آ رہی، ایک شکل یہ بھی سامنے آ رہی، اور مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ اللہ اس پہ ناراض ہو رہے ہیں کہ آیا ہمارے پاس ہے اور ذہن میں اسباب کے اوپر اعتماد ہے، اس پر اللہ کام نہیں بناتا۔ تو پہلا سبب یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں پر اعتماد اور یقین کہ اللہ سے لینا ہے اور لینا ہے، اور اللہ ہی سے لینا ہے اور کر کے دے۔ اس لیے علماء نے کہا رب اغفر لی، استغفار میں امر کہنا، ایک ہے استغفر اللہ، میں بخشش مانگتا ہوں، ایک جملہ یہ ہے، ایک حکم ہے رب اغفر، میری بخشش کر، تو مجھے بخش، یہ زیادہ بہتر ہے استغفر اللہ سے۔ رب اغفر لی، تو مجھے معاف کر، یہ زیادہ بہتر ہے کہ میں گزارش کرتا ہوں آپ میری بخشش کر دیں، یہ استغفر اللہ ہے۔ استغفر اللہ، میں گزارش کرتا ہوں آپ میری بخشش کر دیں، اس میں یقین نہیں۔ اور رب اغفر، آپ مجھے بخشیں، آپ میری بخشش کریں، اس میں یقین ہے، اعتماد ہے، اور پورا اس کے اندر طاقت ہے۔ اس لیے علماء نے کہا رب اغفر لی کا صیغہ زیادہ بہتر ہے استغفر اللہ سے۔ تو پہلا معنی کیا ہے کہ دعا میں شک ہو، دعا قبول نہیں، رکاوٹ ہو جاتی۔ دوسرا بڑا معنی ہے، وہ ہے حرام کی غذا۔ حرام کی غذا، غذا کا دعا کے ساتھ بڑا جوڑ ہے، غذا کا دعا کے ساتھ بہت بڑا جوڑ ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ آپ دعا کریں میں مستجاب الدعا بن جاؤں، اللہ سے کہیں
مستجاب الدعا کہتے ہیں وہ ذات جس کی ہر دعا اللہ قبول فرمائے، ہر دعا جو وہ کہے اللہ کر دے۔ یا رسول اللہ آپ دعا کریں اللہ مجھے مستجاب الدعا بنا دیں، تو آپ نے فرمایا سعد لقمہ پاک کر لے مستجاب الدعا بن جائے گا، اپنی غذا پاک کر لے جو مانگے گا ہو جائے گا۔ حرام کا ایک لقمہ جب پیٹ میں اترتا ہے 40 دن تک اللہ دیکھتا ہی نہیں، یہ مانگے جو مرضی کرے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتا، بلانے پر بھی نہیں دیکھتا۔ ایک حرام کا لقمہ جب پیٹ میں اتر جاتا ہے 40 دن کی دعائیں اللہ مردود کر دیتا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور اللہ پاک عمل قبول کرتا ہے اور پاک غذا قبول فرماتا ہے، اور اللہ نے اس امت کو وہ حکم دیا جو پہلے رسولوں کو دیا، اور وہ حکم کیا تھا؟ کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، پاک غذا کھاؤ، پاک غذا کھاؤ، کلوا من الطیبات، پاک غذا کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ یہاں دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، پاک غذا کھاؤ گے نیک عمل کرو گے، جیسی غذا ویسا عمل۔ غذا حرام ہوتی ہے تو جذبے حرام ہوتے ہیں، غذا حرام ہوتی ہے تو خیالات حرام ہوتے ہیں، غذا حرام ہوتی ہے تو آدمی کے اندر حرام کا کرنے کا جذبہ آتا ہے، غذا حرام ہوتی ہے تو حرام آنکھوں میں سجتا ہے اور نیکی بھاری ہو جاتی ہے، غذا حرام ہوتی ہے تو آدمی کے وجود میں حرام آسان ہو جاتا ہے اور حلال مشکل ہو جاتا ہے۔ کیوں سجدے بھاری لگتے ہیں؟ غذا چیک کریں، نیکی اگر کڑوی لگ رہی اور گناہ آسان لگ رہا ہے تو اپنی غذا چیک کریں، اپنے لقموں پر دھیان دیں، اپنی کمائی پر دھیان دیں، کہیں کوئی غلط لقمہ تو نہیں آ رہا جس کی وجہ سے نیکی بھاری ہو رہی اور گناہ آسان ہو رہا، کہ کہیں غذا میں فالٹ ہے۔ کوئی کہیں سوچیں بیٹھ کر کہ میں نے کہیں غلط تو نہیں کیا، کہیں تجارت میں، کہیں بے میں، کہیں شراء میں، کہیں خریداری میں، کہیں مال میں، کہیں حرام تو نہیں کر بیٹھا میں، کسی سے جھوٹ بولا ہو، کسی کو دھوکہ دیا ہو، کہیں فراڈ کر لیا ہو، کہیں عیب دار کو بغیر بتائے بیچ دیا ہو، کہیں کوئی حق مار دیا ہو، کہیں کچھ اور کر دیا ہو، سود کا نہ ہو، دھوکے کا نہ ہو، رشوت کا نہ ہو، یہ ساری چیزیں اس کو بیٹھ کے دیکھیں کہ میرے اندر میں نیکی کا جذبہ مردہ کیوں ہے اور میرے اندر گناہ آسان کیوں ہے، میری غذا کہیں غلط۔ اگر نیک کام برا لگ رہا ہے اور اس پہ شوق نہیں پیدا ہو رہا تو پھر میرے اندر میں کہیں کمی ہے، میری غذا میں کمی ہے، میرے لقمے حلال نہیں لگ رہے، اور میں دعا کروں قبول نہ ہو تو میرے لقموں میں کہیں فرق ہے۔ اپنی کمائی کا فرق دیکھیں، اور صرف کمائیاں اس سے حرام نہیں ہیں کہ جھوٹ نہیں، سود نہیں، دھوکہ نہیں، فراڈ نہیں، اور آدمی کہے دی میں تو بالکل صحیح بیچتا ہوں۔ ہائے ہائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اتنا دکھ ہوا کہ آپ کو کیا بتاؤں، کہ جمعے کے دن بازار جانا ہوا تو وہاں دیکھا کہ سارا بازار جمعے کا ٹائم کھلا ہوا، سارا بازار کھلا ہوا اور جمعے کا ٹائم کھلا ہوا ہے، اور جمعہ پڑھنے والے کہہ رہے ہیں، جو پڑھتے ہیں، کچھ تو پڑھتے ہی کوئی نہیں، جو پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم ترتیب بنا لیتے ہیں، کو وہاں پڑھاتا ہے، کو وہاں پڑھاتا ہے، کو وہاں پڑھاتا ہے، بات پڑھنے کی نہیں ہے۔ اللہ یہ کہہ رہے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کرنا حرام،
دکانداری حرام، دکان بند کرنا فرض، اس کے بعد جو بیچا اذان کے بعد اور جو بیچا خریدا وہ حرام کمائی۔ صرف سود سے حرام نہیں ہوتی، اذان کے بعد دکانداری کرنا بھی حرام ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ہاں جب نماز ہو جائے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب جاؤ اور اپنے کام کرو۔ نماز تک بے شرا کرنا حرام ہے، اور بڑے بڑے صوفی اور بڑے بڑے حاجی اور بڑے بڑے نمازی اور بڑے بڑے نیک لوگ بظاہر دکانیں کھول کے بیٹھے کہ دنیا میں پیدا ہی دکان کے لیے ہوئے ہیں اور مشن ہی کوئی نہیں۔ ایک دن کی ہفتے میں چھٹی کرنا موت نظر آتا ہے کہ فارغ گھر میں کیا کریں، فضول بیٹھیں، چلو دکان کھولتے جا کے، کہ دنیا میں پیدا ہی دکان کے لیے ہوئے ہیں اور کوئی کام ہی نہیں دنیا میں، نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی قرآن کی منزل ہے، نہ کوئی پارے ہیں، نہ کبھی درود پڑھا۔ میرے نبی نے کہا کہ جمعے کا دن تمہارے دنوں میں سب سے افضل ہے اور درود پڑھنا عبادات میں بہت افضل ہے، لہذا جمعے کے دن مجھ پہ سب سے زیادہ درود پڑھا کرو، سب سے زیادہ درود جمعے کے دن پڑھا کرو۔ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا درود پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ کوئی کہیں درود پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کو روزے میں بتایا جاتا ہے کہ فلاں بن فلاں، فلاں محلے کا، فلاں قبیلے کا، فلاں نام ہے، فلاں ماں باپ کا بیٹا ہے، اس نے آپ کو سلام بھیجا، اس نے آپ کو درود پہنچایا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر میں اس کو جواب میں سلام کہتا ہوں۔ ہم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارا معمولی سا سلام ہے، لیکن اللہ کے نبی کا سلام آئے گا اور آپ کا سلام سلامتی کی دعا آئے گی۔ السلام علیکم سلامتی کی دعا ہے، اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے کام بنا دے، اللہ کے نبی کی دعا لے رہے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیمار پڑ گئے، اللہ کے نبی عیادت کو آئے تو آپ نے اجازت کا سلام ہوتا ہے دروازے سے باہر، تو آپ نے کہا السلام علیکم، مطلب یہ تھا کہ کوئی جواب دے تو میں پوچھوں اندر آ جاؤں۔ السلام علیکم، ساتھ سن رہے ہیں لیکن آہستہ سے جواب دیا، وعلیکم السلام، اونچا نہیں کہا۔ پھر آپ نے کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ پھر آپ نے کہا السلام علیکم، پھر کوئی جواب نہ آیا، تو 3 دفعہ جواب نہ آئے تو واپس چلے جائیں، شریعت کا حکم ہے۔ آپ واپس چلے گئے، جب آپ واپس ہوئے تو سعد دروازے سے نکل آئے اور پیچھے گئے، یا رسول اللہ میں اندر ہی تھا اور میں آپ کے سلام سن بھی رہا تھا پر جواب آہستہ سے دے رہا تھا، تو آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ سلام کرتے اور میں جواب دیتا تو آپ کی دعا 1 دفعہ ملتی، میں جان بوجھ کے خاموش رہا تاکہ آپ 3 دفعہ دعا دیں سلام والی، تو میں 3 دفعہ دعا لینے کے لیے چپ رہا کہ جب جواب نہ ملے گا آپ پھر کہیں گے السلام علیکم، مجھے ایک اور دعا مل جائے گی، پھر آپ کہیں گے السلام علیکم، مجھے ایک اور دعا مل جائے گی، تو آپ کی دعائیں لینے کے لیے میں چپ رہا۔ یہ بھی کوئی زندگی کا حصہ ہے کہ صرف دکان ہی حصہ ہے کہ جمعے کے دن فارغ ہے لہذا جاؤ دکان کھول لو؟ جمعہ کا دن ہے درود کا، اللہ کے نبی کو پہنچائیں، کثرت کریں۔ جمعے کے دن ہے سید الایام، عبادت ایک دن تو اللہ کو دیں، جمعے کا دن بھی دکان اور جمعے کا دن بھی کاروبار، اللہ کو کیا دینا ہے؟ اپنے لیے وقت کوئی نہیں، پیدا ہی دکان کے لیے ہوئے ہیں، اپنے لیے وقت کوئی نہیں، کوئی شادی کوئی نہیں، دکان ہے، کوئی غمی کوئی نہیں، دکان ہے، کوئی رشتہ دار بیمار ہے نہیں جا سکتے، دکان ہے، کسی کی تیمارداری کرنے جانا ہے نہیں جا سکتے، دکان ہے، جنازہ نہیں پڑھ سکتے، دکان ہے، بیمار پرسی نہیں کر سکتے کہ دکان ہے،
رشتہ دار کا حال معلوم نہیں کرنے جانا، دکان ہے، حال چھوڑیں، ویسے ہی ملنے نہیں جانا، دکان ہے۔ ماں باپ سے ملنے نہیں جاتے کہ دکان کیسے چھوڑیں کہ دکان ہے۔ زندگی میں پیدا ہی دکان کے لیے ہوئے ہیں، اللہ کو کیا دینا تھا، اپنے لیے وقت کوئی نہیں، اپنے بیوی بچے ماں باپ کے لیے وقت کوئی نہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے۔ تو جمعے کے دن، جمعے کی اذان کے بعد کمائی کرنا، دکان کھولنا، بازار جانا، یہ حرام کمائی ہے، حرام کمائی ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ دعا قبول نہیں کر رہا۔ حرام کا لقمہ جہاں آیا وہاں دعا ختم۔ تو حرام کمائی کی شکل یہ بھی ہے کہ اذان کے بعد نماز تک دکان پہ بیٹھنا یہ کمائی کو حرام کر دیتا۔ صرف جمعے کی بات نہیں، باقی دنوں میں بھی اذان کے بعد نماز تک یہ وقفہ لازم ہے، یہ کمائی کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اپنے لقموں کو چیک کریں۔ ہماری دعائیں جو قبولیت نہیں پا رہی اس میں کہیں فالٹ ہے، ہمارے لقموں میں کہیں اونچ نیچ ہے۔ اور یہ لقمے جب آپ اولاد کو کھلا رہے ہیں تو آپ اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ اولاد منہ زور ہے، ماں باپ کی فرما بردار نہیں ہو رہی۔ یہ کہاں سے نافرمانی آئی؟ یہ ان ناجائز لقموں نے نافرمان کر دیا، ان غلط لقموں نے نافرمان کر دیا۔ چونکہ غذا کا اثر ہے، جیسی غذا کھلائیں گے ویسا پروان چڑھیں گے، وہی مزاج پروان چڑھیں گے۔ تو جب اس میں حرام اترا، مشتبہ اترا، ناجائز اترا تو اولاد موزور ہو گئی، نافرمان پروان چڑھی، کیونکہ اس کی بنیاد میں حرام ہے۔ تو اپنے لقموں کو پاک کرنا، میرے نبی نے فرمایا ایک لمبا سفر کرنے والا آدمی، اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، سفر کر کر کے بالوں میں مٹی ہے اور سفر کر کر کے بدن مٹی آلود ہے، غبار آلود ہے اور تھکا ہارا، اور مسافر کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ مسافر کی دعائیں سفر کی حالت میں اللہ قبول فرماتا ہے، یعنی یہ مقام قبولیت ہے۔ لیکن یہ آدمی سفر کر کر کے تھکا ہارا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لک، تیرا کھانا حرام کا، اس کا اور اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اور اس کو حرام سے غذا اور لقمہ دیا گیا، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ رکاوٹ تیری طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں۔ میں تو کہہ رہا ہوں تم بلاؤ میں قبول کروں گا، پر رکاوٹ تیری طرف سے ہے کہ تیرا پہنا ہوا حرام کا ہے، تیرا لباس حرام کا ہے، تیرے اندر حرام ہے، میں تیری دعا کیسے قبول کروں؟ تو بھائیو، دعاؤں کی قبولیت کا آج جو امت میں سب سے بڑا رکاوٹ اور مانع ہے وہ ہے حرام اور مشتبہ غذائیں۔ کتنے لوگ جوا کھیلتے ہیں، اور آپ کو اگلی بات بتاؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا حرام سے صدقہ دینا، حرام کمائی سے زکوٰۃ دینا، حرام پہ زکوٰۃ نہیں آتی، زکوٰۃ حلال مال کی ہے، حرام پہ زکوٰۃ نہیں ہے، حرام تو سارا دینا فرض ہے، حرام پہ زکوٰۃ کہاں آتی ہے؟ حلال کمائی پہ زکوٰۃ ہے کہ زکوٰۃ سے باقی مال پاک ہو جاتا ہے، تو حرام تو پاک نہیں ہوتا، حرام تو پاک نہیں ہوتا، تو حرام پہ زکوٰۃ نہیں، حلال پہ زکوٰۃ ہے۔ تو آپ نے فرمایا حرام کمائی سے صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، صدقہ دینا، اس ایک ایک پیسے پر اللہ اس دینے والے کو گناہ دیتا ہے۔ حرام کمائی کا صدقہ کرنے پر گناہ، یہ اس طرح ہے جیسے کوئی آدمی بکرے کی بجائے خنزیر کو ذبح کرے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، خنزیر ذبح کرے اور لوگوں میں گوشت محلے میں تقسیم کرے، غریبوں کو دے، مسکینوں کو دے، یتیموں کو دے، اور دے رہا خنزیر۔
تو جیسے یہاں اجر نہیں ملے گا، الٹا عذاب ہوگا۔ ایسے فرمایا کہ یہ آدمی حرام سے صدقہ کر رہا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے، اور حرام سے زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ تو اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ لہٰذا حرام سے زکوٰۃ دینے والا ہر پیسے پر گناہگار۔ اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، حلال مال آج امت میں بڑا مشکل ہو گیا۔ بازار سے حلال گھر میں لانا آج کے زمانے میں جہاد ہے۔ حلال مال کمائی کر کے گھر میں لانا اور حرام کی ہر شکل سے بچنا آج کے زمانے میں انتہائی مشکل، جہاد جتنا مشکل ہے کہ آدمی حرام کی راہوں سے بچ کر حلال لقمے لے کر آئے۔ اتنے راستے حرام کے عام ہو گئے، اتنے عام ہو گئے کہ حلال نکالنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے میرا محترم بھائیو، اس کا نتیجہ ہے کہ آج امت کی دعائیں سنی نہیں جا رہی۔ تو اپنی کمائیوں کو حرام، اپنی دعاؤں پر یقین، اللہ سے ہماری صلح، اللہ سے ہر وقت صلح۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، تم پکارو، دعا کرو، میں قبول کروں گا، پر دعا کو اپنی شرائط کے ساتھ کرو۔ تو دیکھو اللہ کیسے قبول فرماتا ہے۔